آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا خوبصورت خطاب جو انہوں نے اپنے شیخ کامل کے اس سے پاک کی آمد ہے، اپنے سلف صالحین بزرگان دین جد امجد محدث اعلی حضرت پور شریف آپ کے اس سے پاک کی آمد کے سلسلہ میں تاریخ کا بھی ہمیں اعلانات سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو سب کو علم بھی ہے، اگلا جمعہ 9-10 جون کا محدث اعلی حضرت پور شریف آپ کے باوجداد اولیاء اللہ موسیٰ پور شریف سرزمین موسیٰ پور شریف آپ کی وہ مسجد جس میں درس و تدریس کا آپ نے اپنے بزرگوار الحاج مفتی عبدالکریم صاحب کے بیٹے محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض کشف حاصل کیا، نگاہ ان سے حاصل کی، علم دین حاصل کیا۔ وہیں اسی مسجد میں اس سے پاک کی آمد ہے۔ ہم سب اپنے شیخ کامل کو دیکھتے ہوئے آپ کی نگاہ کو حاصل کرتے ہوئے وہاں سب نے پہنچنا ہے، تمام صاحبزادگان بھی، تمام آستانہ عالیہ حضرت پور شریف بھی، آپ کے چاہنے والے، کیونکہ سب کو آپ نے اپنی اولاد کہا ہے۔ یہ آپ کو علم ہے نا، مریدین کو شیخ کامل نے اپنی اولاد کہا ہے۔ آپ میری اولاد ہیں، اور اپنے شیخ کامل کے ساتھ جو ہمارے عہد ہیں، جب بیعت آپ لیتے تو عہد بھی لیتے کہ اس سے پاک کی تقریب میں شرکت آپ کی لازمی ہونی چاہیے۔ اسی حوالہ سے شیخ کامل کے اس سے پاک جیسے 2 دن کی تقریب ہے، وہاں لالا جی پیر بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی آسن ذمہ داری انہوں نے ادا کی ہے اپنی پوری زندگی۔ آپ کی زندگی بھی موسیٰ پور سرزمین وہ آخری جس انداز سے انہوں نے حضرت صاحب سے علم کشف نگاہ ان سے حاصل کی، پورے علاقہ جانتا ہے ان کی شخصیت کو، اور انہیں جیسے انداز سے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے آج پیر اسد صاحب وہاں ذمہ داری کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اعلانات بے شمار کر دیے ہیں اس کی اشتہارات کی سلسلہ میں۔ ہم سب نے بھی وہاں اپنی حاضری پیش کر کے سعادت حاصل اپنے لیے ہم نے حاصل کرنی ہے۔ جمعے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف، مولانا روم محدث اعلی حضرت پور شریف آپ نے بھی آپ کی تصنیف کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ہر طریقہ کار سے مکمل کیا ہے۔ جلدیں غالباً اس کی 7 ہیں۔ یہ تیاری جس وقت ہو رہی تھی تو محدث اعلی حضرت پور شریف آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں خطابات میں، بڑی وہ تصنیف جو لکھی جا رہی تھی تو 6 دفتر آپ نے لکھے مثنوی شریف کے، آج اس کو ہم نے مجموعہ بنا دیا ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، 7 دفتر ہیں۔ تو جب تیاری آپ نے کی تو اس کا مجموعہ 6 آپ نے لے کے چھوڑ دیا، دفتر 1 رہ گیا پیچھے۔ رات آپ اپنی چارپائی پر آرام فرمانے کے لیے آرام فرما رہے ہیں تو مولانا روم کی زیارت ہوئی۔ مولانا روم حضرت پور شریف میں تشریف لائے، محدث اعلی حضرت پور شریف کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یعقوب اپنی جولی کو میرے سامنے رکھو۔ آپ نے جولی رکھی اور 7 گلاب کے پھول آپ کی جولی میں رکھے گئے اور کہا گیا کہ انہیں کاؤنٹنگ کریں، کتنے ہیں یہ؟ آپ نے وہ گنے پھول، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت یہ 7 پھول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے 6 دفتر کیے ہیں مکمل، میں نے 7 آپ کو اس لیے رکھے ہیں کہ 1 دفتر آپ کا بھی باقی ہے، اسے مکمل کریں۔ آپ نے کہا آگے کہا کہ سرکار میری پاس وہ ہمت طاقت نہیں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہمت کم ہے۔ انہوں نے کہا یعقوب آپ لکھیں، ہم آپ سے لکھا لیں گے۔ پھر ان کے حکم پر آپ نے 7واں دفتر بھی لکھا۔ صبح جب آپ نے دیکھا کہ وہ پھول آپ نے سرانے رکھے ہیں، اپنے پاس سرانے رکھے، جب اپنے پاس رکھے آپ نے اپنی وقت میں تہجد کے لیے آپ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ جو پھول آپ دے کے گئے ہیں وہ سب گنے دوبارہ، وہ پھول بین اسی طرح تر و تازہ ہے اور 7 پھول دیے گئے۔
وہ ہستی جن کی مصنوعی شرح علوی آپ نے لکھی ہے، سیرت فاطمہ، وہ نالے والی جگہ آپ کو یاد ہے؟ مجھے بھی وہ جگہ اس کا علم ہے۔ صوفی رفیق صاحب وہاں اپنے قافلے کو ساتھ لے کے چلتے، میں بھی آپ کو کہوں گا کہ وہاں ضرور حاضری پیش کریں، اس لیے کہ وہاں محدث اعلیٰ ہیبت پوشری سیرت فاطمہ کا مجموعہ 7 سال میں آپ نے مکمل کیا ہے۔ آپ کو یاد دہانی اس لیے کرانی پڑتی ہے کہ یہ اس کو ہمارے دلوں میں مصرف اور تصرف اور ہمارے دل میں کوندہ، اس میں ہر وقت وہ ہماری نگاہ میں رہنا چاہیے۔ ہمارے شیخ کامل نے یہ تصنیف لکھی ہے، 21 کتابوں کے مصنف ہیں محدث اعلیٰ ہیبت پوشریف۔ ابھی پیر عبید جی صاحب بتا رہے تھے، وہ ہستی الحاج مفتی عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک میر عالی شان گھرانے کے فرد ہیں، وہ ایک معمولی آدمی نہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، الحاج بھی ہیں، اور آپ چلتے چلتے ایک اعلیٰ گھرانہ، امیر گھرانے کے آپ فرد ہیں۔ آپ نے وہ چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے، میں جمعہ دیکھ میں نے اعلان ہی صرف آج کرنا تھا، صرف اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ بڑی خوبصورت خطاب ہم نے، مسائل فقہی، حقیقی مسائل، ادب والے مسائل، بچوں کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بچے ہیں ہمارے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کا مقام بھی، خطاب بھی انہوں نے ان کا مقام بیان کیا ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، مت سمجھے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے مقام کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ درس و تدریس کا کام سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اور جہاد والوں کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے، آج مسئلہ ہم نے سماعت فرمایا ہے، ان کا مقام اور تصرف جو زکوٰۃ کا ہے، یہ فرض ہے، اس کا ادا کرنا ہمارے لیے، وہ جو اس کے استعداد میں ہیں، جن کے اوپر یہ فرض ہے، ان کو یہ لازم ہے کہ وہ اس کا ادا کرے۔ اور تصرف جیسے پیر عبید جی صاحب بتا رہے تھے، کیسے کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور ایسے ہی سرکار اعلیٰ محدث اعلیٰ، وہ نالہ سرزمین موسیٰ پور شریف میں ہے، بیتے اس وقت پانی تھا، آپ موسیٰ پور شریف سے اپنی مسجد سے، اپنے گھر سے نکلتے چلتے اور چل کر وہ اس نالے پہ پہنچتے، ایک اس میں کوئی چھوٹا سا ٹبہ نما جگہ تھی، آپ وہاں پہنچتے، وہاں پہنچ کر ایک اپنی مسند پہ بیٹھ کر، جیسے آپ نے تصنیف لکھی ہے، وہاں اس وقت کے دور کے مطابق کوئی لائٹ کا بندوبست نہیں ہے، جنات وہاں حاضر ہوتے، جنات آتے، ان کے پاس لائٹ ہوتی، وہ پکڑ کے رکھتے، سرکار سیرت فاطمہ لکھ رہے ہیں۔ 7 سال میں وہ مجموعہ سیرت فاطمہ کا آپ نے مکمل کیا۔ ایسے ہی وہ دور بھی جو پچھلے موسیٰ پور شریف والے بزرگ ہیں، جو آج کی نسل کے بزرگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے یہ نظارہ۔ پھر ایسا مقام ہے، سرکار اعلیٰ نے موسیٰ پور شریف میں جب وہ درس تدریس کرنے کے بعد لوگوں کو تبلیغ کا ذریعہ پیش کیا، لوگوں کو تبلیغ پیش کی۔ یہ مت سمجھیں کہ اللہ والے کسی جگہ پہ خود آ جاتے ہیں، نہیں، ان کی ڈیوٹی وہاں لگتی ہے۔ داتا حضور لاہور تشریف لائے ہیں تو انہوں نے پیر و مرشد نے وہاں داتا حضور کو لاہور بھیجا ہے۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو وہاں اس وقت آپ کے پیر بھائی تھے، آپ نے اپنے پیر و مرشد سے کہا، سرکار وہاں تو ہمارے پیر بھائی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داتا حضور علی حجویری، آپ کو وہاں پہنچنا ہے، میری بات کو آپ نے ماننا ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنا سامان سمیٹا اور سامان سمیٹ کر لاہور کے لیے چل پڑے، اور چاند ہی لمحہ وہ پہنچانے والے کی نظر نے پیچھے ان کے پیر و مرشد نے نگاہ پیش کی، چاند ہی لمحے آپ قدم چلے، آپ لاہور تشریف لے آئے۔ جب لاہور آئے تو دیکھا کہ آگے ایک جنازہ ہے، ادھر انہوں نے بھی بتایا کہ جو سب سے پہلے اس گیٹ میں، کیونکہ میں جمعہ کا ٹائم دیکھ رہا ہوں، لمبی تفصیل نہیں میں بیان کر سکتا، مختصر، اس وقت گیٹ تھے، آج بھی گیٹ ہے، ادھر لاہوری گیٹ، باٹی گیٹ، دلی گیٹ، شالمی گیٹ، یہ سارے گیٹ ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ وہ آپ اندر داخل لاہور میں ابھی اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں، آگے سے 2 شخص ہیں، انہوں نے آپ کو پکڑ کے سلام پیش کر کے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر انہوں نے کہا کہ جو لاہور آج پہلے داخل ہوگا، میرا جنازہ ان سے ادا کروانا ہوگا۔
آپ کے حکم پر آپ کو لے کے گئے. جب وہاں لے کے گئے انہوں نے جا کے دیکھا کہ جس کے لیے مجھے میرے شیخ کامل نے ادھر لاہور بھیجا ہے، آگے میرے پیر بھائی دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، اور آپ کا بھیجنے کا بھی مقصد یہی تھا. آج لاہور کو دیکھیں، لاہور اگر مشہور ہے تو وہ داتا نگر کی وجہ سے مشہور ہے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. مولانا مرحوم آپ کی اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مقام، ڈاکٹر صاحب کا بھی آپ کے مقام کو علم ہے، کیسے حاصل ہوا، کیسے ان کے یہ مقام کو بلندی ملی. آپ کا مزار پر انوار لاہور میں ہے. لاہور جو بادشاہ مسجد ہے، بادشاہ مسجد مشہور ہے، وہاں آپ کا مزار ہے. لیکن یہاں سے تھوڑی ساری مٹی، وہ عشق رکھتے، محبت رکھتے، مولانا روم سے عقیدت رکھتے، انہیں پیر مانتے. پھر مولانا روم کے چاہنے والوں نے مولانا روم نے ہی کہا ان کی مٹی لا کر ادھر میرے پاس ایک لحد وہاں روم میں ڈاکٹر اقبال صاحب کی ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال ادھر ہیں. انہوں نے مٹی لے کے جا کر وہاں ایک قبر بنائی، جو وہاں اوپر لکھا ہے، کتبہ بھی ہے، یہ لحد ہے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جیجا کہ آمد میں لاہور میں ہے. اتنی محبت ہے یہ چاہنے والوں کی، عاشقوں کی. مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا، نور صاحب بتاتے ہیں، مشتاق چودھری صاحب سیال کوٹ 100 والے جسے بلی صاحب ہم کہتے ہیں، چودھری مشتاق بلی صاحب کے دربار پہ حاضر ہوئے، جانے لگے. جب جانے لگے پیر وحید الحق صاحب نے کہا کہ نور صاحب کو سیال کوٹ لے جانا ہے، اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں نے. نور صاحب بیٹھے. نور صاحب کی عادت ہے، کہتے ہیں کہ میں جھک کے بیٹھا، بڑا تھوڑا سا جھکا ہوا تھا، اپنے آپ کو جگا کے، یہ بھی عاجزی ہے، جھک کر بیٹھا تھا گاڑی میں. چودھری صاحب گاڑی ڈرائیور خود ڈرائیو کر رہے تھے. بڑیانہ کراس کیا، مجھے پوچھتے ہیں چودھری مشتاق بلی صاحب، نور اللہ جی آپ کس کے بیعت ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سرکار اعلیٰ محدث اعلیٰ کا بیعت ہوں. پھر آگے انہوں نے انہی سے کہا، نور صاحب سے کہا، انہوں نے کہا کہ نور اللہ جی آپ حضرت صاحب کے بیعت ہیں تو اتنا جھک کے آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر آپ بڑی اچھی طرح بیٹھے، سیدھے بیٹھے. انہوں نے دوسری زبان میں کہا کہ آپ اکڑ کر بیٹھے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا ناطہ محدث اعلیٰ ہیبت پور شریف کے ساتھ ہے، تمہیں کوئی غم اور فکر نہیں، سرکار اعلیٰ کے ساتھ ہے. نور صاحب کہتے ہیں میرے دل میں، دماغ میں ایک بات چل رہی تھی، مہینہ 2-4 سال سے ایک لمحہ میں ایک جگہ میں قابو تھا سال سے، کہ میرے دل میں کوئی بات آ رہی تھی. عمل بھی ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ہم سب چیزیں کرتے ہیں، کیا ہم بخشے بھی جائیں گے؟ جب یہ بات چل رہی تھی تو جب انہوں نے مشتاق چودھری صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ تگڑے ہو کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ میرے دل کی وہ بات انہوں نے اسی وقت نکال دی. یہ اولیاء اللہ ہے، محدث اعلیٰ ہیبت پور شریف. میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے بہت آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ آج تھوڑا سا ٹائم صرف اپنے پیر و مرشد کی حاضری کے لیے، موسیٰ پور سرزمین کی حاضری کے لیے ہم سب نے وہاں حاضر ہونا ہے. جن ہستیوں کے لیے ہم وہاں جانا ہے، ان ہستیوں نے ہمیں دیکھنا ہے. ہمارے علم میں، عمل میں برکتیں حاصل ہونی ہیں. اور نالے کے لیے میں اس لیے کہا کہ وہاں بھی پہنچے، کیونکہ سرکار اعلیٰ کا قافلہ، وہ وہاں سے آنے والے لوگ، کاموں کی شریف والے آنے والے، مولانا صاحب مولوی محمد یعقوب صاحب بھی وہاں حاضری پیش کرتے. وہاں سے جب جلوس پہنچ کے قبرستان میں جاتا، وہاں سے ہی وہ پورا پیدل قافلہ چلا جاتا. اسی انداز سے صوفی صاحب محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفی عبدالرشید صاحب، پیر جی وحید الحق صاحب، ان کے ساتھ مفتی اکرم صاحب، ہم خود بھی اپنی اپنی وہ ٹولیوں کی صورت میں ہم نے دیکھا ہے، وہاں ٹولیوں کی صورت میں نماز عصر وہاں تک جلوس پہنچ جاتا. پھر وہاں جا کر کچھ رہتے، وہاں جا کے نماز ادا کر لیتے. لیکن اپنے شیخ کامل کی وہ جگہ جتھے پیر میرا بہ جائے، وہ جہاں جگہ بھی حمد پکار دیا،
وہاں جا کے حاضری پیش کرنا۔ سرکار اعلیٰ کے جگہ پہ، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ نے کتاب لکھی ہے، وہاں بیٹھ کر اپنی حاضری وہاں پیش کرتے ہیں۔ داتا حضور جب انہوں نے دیکھا، داتا حضور انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھانا ہے۔ جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرت میاں میر لاہور میں ایک اتنی بڑی بلند ہستی ہیں، اتنی بلند ہستی، آپ نے ایک روز مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، غوث پاک، سیدنا غوث پاک۔ انہوں نے کہا کہ قیامت تک آنے والے جو ولی اللہ ہیں، میرا قدم ان کے کندھوں پر رہے گا، پھر انہیں یہ ولی وہ بنے گا جس پہ میرا قدم آئے گا۔ قیامت تک آنے والے ایسے ہی ہیں جو اللہ کے نائب ہیں، سفیر ہیں۔ ایک جاتا ہے ان کی جگہ پہ، دوسرے کو وہاں منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی انداز سے یہ سلسلہ قیامت تک آقا دو جہاں کے چاہنے والے پیش کر رہے ہیں۔ مخلوق خدا کو بٹکنے نہیں دیتے، ان کے دلوں کو، قلوب کو طہارت میں رکھتے ہیں۔ زنگ میں ہوں اتار دیتے ہیں، آلودگی میں ہوں اتار دیتے ہیں، اس میں کوئی ملال ہو اسے صاف کر دیتے ہیں۔ صرف ایک نگاہ ان کی پڑھنی چاہیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایسے ہی میاں میر آپ کے پاس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ایک حافظ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ میں حافظ ہوں، میری بیگم حافظ ہے، مجھے شرم آتی ہے، بیگم مجھے قرآن پاک سنتی ہے، میں قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، بیگم میری حافظ قرآن ہے، مجھے اس سے شرم اور جھجک بھی آتی ہے۔ پوچھتا پوچھتا ہر درس میں پہنچا، ہر درس میں جا کے علم کے لیے پہنچا۔ جب علم کے لیے کسی قاری صاحب نے یہ ہمت نہ پیش کی کہ آپ کی اتنی 20 21 40 کے آگے پیچھے آپ کی عمر ہے، تو آپ اتنی جلدی میں قرآن پاک کے لیے 2 سال لگیں گے، 2 سال لگیں گے، آپ حافظ بنیں گے یا قرآن پاک پڑھیں گے۔ اس کی ادائیگی ہے، پہلے اس کو نورانی قاعدے سے شروع کیا جاتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی۔ ان کی اتنی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت یہ شخصیات ہوتے ہیں، صرف ان کی نگاہ میں ہم آئیں اور ہمارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی نے کہا کہ اگر اتنی جلدی تم نے، صوفی عبدالستار صاحب، اتنی جلدی ہم نے قرآن پاک تم نے پڑھنا ہے، ایک ہستی ہے حضرت میاں میر لاہور میں، جائیں ان کے پاس۔ قاری صاحب نے کہا، آپ وہاں پہنچے، نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کے لیے وہاں پہنچے، جا کے اپنی داستان پیش کی۔ میری بیوی حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، روزانہ تقاضا کرتی ہے قرآن پاک سناؤ، میں بالکل صاف ہوں، کورا ہوں، مجھے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا۔ آپ نے کہا کہ آج مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھنا۔ حضرت میاں میر نے، آپ نے کہا میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، رائٹ پہ، سجی سائڈ پہ کھڑے ہونا۔ آپ سے جیسے کہا تھا، کھڑا کیا، موج میں تھے، تجلی والے تھے۔ انہوں نے نماز جب ادا کرائی قرات کے ساتھ، عالی شان۔ آپ کا مزار پاک صدر کینٹ میں غالباً حضرت میاں میر، ضیاء الحق بھی یہاں جنت ضیاء الحق بھی آتا رہا ہے اپنی دعا کے لیے، ملک کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، اپنے لیے۔ بارہا بار ضیاء الحق صاحب وہاں تشریف لائے ہیں۔ گورنر، اس وقت کا گورنر، وہ بھی ان کے ساتھ آتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، گورنر کی یہ تحریر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ لگتی۔ اچانک ضیاء الحق فون کرتا ہے، میں آ رہا ہوں۔ ہمیں بھاگنا پڑتا ہے، اسی وقت ہم گاڑی نکالتے ہیں، وہ گاڑی کسی میں نہیں، ایک جیپ پکڑتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس پھر 2-4 گھنٹے گزار کے جاتا ہے۔ گورنر نے کہا ہے یہ اللہ والے ہیں، انہیں پتہ ہے، یہ جو نظام چلانے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہے ان کی کتنی۔ اور بٹو آپ کو پتہ ہے اس کا، ذوالفقار علی بٹو، انہوں نے داتا حضور ایک سونے کا دروازہ لگا، ایک نہیں، انہوں نے ایک ایران میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مزار پاک پر بھی سونے کا دروازہ لگایا تھا۔ ایسے ہی ہندوستان میں ایک دروازہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دروازہ حضرت لال شہباز قلندر سندھ میں، 5 دروازے، اور ایک دروازہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک دروازہ۔ میں نے یہ سب 2-3 تو ہم نے دیکھے ہیں،
میں نے داتا حضور کا دروازہ سونے کا دیکھا ہے، اور حضرت بری امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں اسے بھی یہ علم تھا، یہی حکومتیں بناتے ہیں، یہی نظام چلاتے ہیں، یہی ان کی وجہ سے یہ کائنات میں آگے جو سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور ایسے ہی حضرت میاں میر نے کہا کہ حافظ صاحب آج اے بیٹے میرے پاس آ کے نماز پڑھنا۔ مغرب کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، آپ نے سلام پہلے جیسے حکم ہے سجی سائڈ پہ سلام کو پھیرا، پھر دوسری سائڈ پہ، پھر آپ نے نگاہ ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ رائٹ والے جو سجی سائڈ والے ہیں یہ سارے حافظ قرآن بن گئے ہیں، اور دوسری سائڈ والے ناظرہ پڑھ گئے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ ان پڑھ تھے، ان کی نگاہ میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ سرکار اعلیٰ محدث اعلیٰ ہیبت پوش شریف آپ کے بزرگوار تمام ہستیوں، اگر ان کا صرف نام لیا جائے اور اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ، وہ ہستیاں ہیں جنہیں سرکار اعلیٰ محدث اعلیٰ ہیبت پوش شریف آپ کے دادا جان الحاج مفتی عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی پیر ویس جی بتا رہے تھے موسیٰ پور میں ہی ہیں، لیکن ان کا ایک یہ تقاضا یا دعا تھی، میرا علم کسی کا نہ ہو، لیکن یہ میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک امیر ترین گھرانے کے فرد ہیں ہندوستان میں۔ آپ رئیس اس وقت گھرانہ کہہ سکتے ہیں، اس گھرانے کے آپ فرد ہیں، لیکن دولت نہیں دیکھی، فقط اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کو دیکھا ہے۔ مٹا کے اپنے آپ کو اس دنیا سے انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے بلند دولت یہی ہے، مجھے سرکار نے پسند فرمایا ہے، مجھے سرکار کے عاشقوں میں نام ملا ہے، میری دولت دین دنیا کی بلندی والی دولت، سب سے اعلیٰ دولت عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینہ میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینہ میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ یہ خاص بات ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ تم اپنے بڑے بڑے لشکروں میں اگر تم چاہو کہ میں اس کا بڑا عہدیدار ہوں، نہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ لشکر سپاہ میں، سپاہ دی بہت فوج کا سربراہ ہوں، بات جو مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرد کلندر کی بارگاہ میں جو بات ہے اس کا کمال ہے، اس کا حسن ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب زندگی والے ہیں۔ تو میرے شیخ کامل کے باوجداد آپ کے موسیٰ پور سرزمین میں الحاج مفتی عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بیٹے محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بھائی آپ کے وہ بھی عالم دین ہے، بلند پایا عالم، حضرت محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے جتنے خاندان والے۔ پھر سرکار اعلیٰ نے اپنے پیر و مرشد کا لاہور کے شریف، میں اسی جگہ پہ سٹاپ کرتا ہوں۔ اگر ان کا واقعہ میں شروع کروں تو جمعے کا ٹائم میں نے دیکھ لیا تھا، پیر عوید جی صاحب نے ٹائم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے، تو میں نے اپنے شیخ کامل کی محبت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہاں پہنچ کر ذوق در ذوق اپنی حاضری ہم نے پیش کرنی ہے شیخ کامل کے لیے۔ اکبر والے بھی ادھر پہنچے ہیں، وہاں بھی آپ نے طلع سب کو پیش کرنی ہے۔ وہاں ہم پیر صاحب کا، اپنے شیخ کامل کا کلام، صاحبزادہ امیر حمزہ جی صاحب، صوفی عبدالستار صاحب خصوصاً کلام جو بڑی ادب سے سب سماعت فرماتے ہیں، پیر حسین وحید والا حق صاحب جی، آپ کا ہم سماعت فرمائیں گے۔ علماء بھی آ رہے ہیں، وہاں واعظین بھی۔ ٹائم رات کا قلیل چھوٹا ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہاں اپنی حاضری، وہاں کوئی اپنے آپ کو لالچ کے لیے نہیں، وہاں اپنی بات کو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں، وہاں اپنے شیخ کامل کو جیسے جیسے آپ نے جلوس پاک میں حاضری پیش کی ہے، موسیٰ پور سرزمین میں آپ چلے ہیں۔ موسیٰ پور سرزمین کے بعد اپنے باوجداد کے پاس، ابا جی تیرے در تے مستانے آؤندے رہن گے، پھڑ کے چوکھٹ سارنو جکاؤندے رہن گے، وہاں حاضری ہم کریں گے، شیخ کامل ہم پر راضی ہوں گے۔ اللہ پاک میری حاضری، آپ کی حاضری، پیر خانے کی حاضری، ہم سب کی حاضری کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔